الله الرحمن الرحيم والجواب أن لا نسلم أن الوجوب يتوقف على النظر فإنه بالشرع أو لم ينظر وليس صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. معتزلہ نے حسن قبو کے عقلی ہونے پر دلیل دی تھی کہ اگر حسن قبو شرعی مانے تو پھر جب تک شریعت نہیں آئے گی اس وقت تک بندہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو جب نبی آ جائیں گے تو وہ کہیں گے معجزہ دکھائیں گے تو اس زمانے کے جو مخاطب ہیں اس کو کہیں کہ معجزے میں نظر و فکر کار تجھ پر لازم ہے. وہ کہے گا مجھ پر لازم ہی نہیں ہے. تب لازم ہوگا جب پہلے میں معجزے میں نظر و فکر کروں گا. تو خلاصہ یہ تھا. لہٰذا حسن کو وہ عقلی مانو، عقلاً ہے، لہٰذا نبی آئیں گے تو اب عقلاً اس کے لیے معجزے میں نظر کرنا ضروری ہے. جی شرعی مانو گے تو ضروری نہیں ہے. نعوذ باللہ افحام رسول لازم آتا ہے کہ رسول چپ کر جائیں. سنیں ہی تو وفی ہے معافی ہے سے اعتراض کیا تھا اور سمجھا پیں اور بچ پھر معتزلہ ہوتے اعتراض سی قالوا بلا یلزم علینا تو جواب دیا ہے. اب معتزلوں کی اصل دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ وجوب موقوف ہے نظر کرنے پر. کیا کہ جی ان کی دلیل کا جواب ہے. دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وجوب موقوف ہے نظر پر، کیونکہ وجوب ثابت ہوتا ہے شرع کے، کیونکہ وجوب ہے شرعی حکم تو یہ تو ثابت ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے شرع کے ساتھ. خواہ بندہ ثابت ہونے کے بعد نظر کرے یا نہ کرے. جیسے آج جتنے بھی لوگ ہیں کافر ہیں وہ نہیں نظر کرتے لیکن وجوب تو ثابت ہے. وہ نظر کریں یا نہ کریں یہ وجوب ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ شرع کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ وجوب نظر پر موقوف ہے اس پر نہیں ہے بلکہ وجوب شرع پر موقوف ہے. وجوب شرع پر موقوف ہے. جی ہوں کو پڑھو بلیسا ذلك من تکلیف الغافل فإنه يقع في التوبہ. سوال ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ بھئی حسن قبو یہ شرعی ہے اور وجوب جو ہے وہ شرع کے ساتھ ہے اور پہلے کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بندے کی ذمہ نہیں ہے، تو پھر جب نبی آئیں گے تو بندے کو مکلف کریں گے تو وہ تو غافل ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، عقلاً تو وہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ تکلیف الغافل لازم آئے گی. یہ ایسی جیسے بچے کو، مجنون کو، نائم کو مکلف کرنا جیسا وہ ٹھیک نہیں ہے، غافل کو بھی مکلف کرنا ٹھیک نہیں. کیا کہ جی سوال ہے کہ اور پھر دوبارہ پڑھ دیں سارا. حسن قبو اگر یہ شرعی ہو عقلی نہ ہو تو پھر جو بندہ ہے اس کو تو پہلے کچھ بھی نہیں پتا، تو جب شریعت آئے گی تو وہ تو غافل ہے. تو غافل کو مکلف کرنا ٹھیک نہیں ہے. غافل کو جیسے نائم کو، مجنون کو لکھے جو بین السطور ان کو مکلف کرنا، صفی پاگل کو مکلف کرنا ٹھیک نہیں. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ ولیس ذالک من تکلیف الغافل. یہ جب نبی آئیں گے نا تو جو مخاطب کریں گے نہ وہ ستا ہے، نہ وہ پاگل ہے، نہ وہ مجنون ہے، تو یہ غافل کی تکلیف نہیں ہے کیونکہ مکلف کے لیے خطاب کا سمجھنا ضروری ہے. مکلف کے لیے تو ہر عاقل بالغ خطاب سمجھتا ہے، تو لہٰذا یہ تکلیف الغافل نہیں ہے. کیا کہ جی تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے یہ جب نبی آئیں گے تو یہ تکلیف الغافل کے قبیلے سے نہیں ہے.
اس لیے کہ خطاب کے لیے مخاطب کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، تو وہ چونکہ عاقل بالغ ہیں، ظاہر مخاطب بھی وہی ہوں گے، تو وہ خطاب کو سمجھ رہے ہیں۔ جب سمجھ رہے ہیں تو یہ تکلیف الغافل نہیں ہے بلکہ تکلیف المتنبہ ہے۔ وہ سنیں ہی اے شاباش سے انہوں بیخون ایک باری صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل جواب معتزلہ کی دلیل سے، والجواب ہم نہیں تسلیم کرتے کہ وجوب موقوف ہے کس پر، کیونکہ وجوب تو ہوتا ہے نظر کرے بندہ یا، لہذا وجوب نظر پر تو موقوف ہی نہیں، وجوب تو شرع پر موقوف ہے۔ اچھا، سوال کا جواب اور نہیں ہے یہ غافل کی تکلیف سے کیونکہ وہ خطاب کو سمجھ رہا ہے۔ جواب من جانب الاشاعرہ، جواب کیڑا کہ حسن کو وہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ نظر کا وجوب موقوف ہے کس پر، میں نظر تب کروں گا پہلے مجھ پر نظر واجب ہو، اس پر نہیں ہے، کیونکہ وجوب تو ثابت ہوتا ہے بھئی یہ شے واجب ہے حرام ہے، یہ تو شریعت آئے گی تو ثابت ہوں گے۔ برابر ہے کہ نظر کرے وہ معجزہ میں یا کرے یا نہ کرے، وجوب ثابت ہوگا شرع کے ساتھ، اس کے نظر کے ساتھ نہیں وجوب ثابت ہوتا جی۔ اس لیے کہ حکم جو ہے وہ تو ہوتا ہے، تو لہٰذا پس وجوب بھی ہوگا، اے مطلب ہے۔ ہوں سوال دا جواب جب کہ وارد ہے اس جواب پر کہ معمور یا مکلف جڑا بھی آکھو، یہ تو پہلے غافل ہے وجوب کے ہونے سے شارع کی طرف سے یا اس کے، کہ اس کو تو پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ وجوب کس کی طرف سے ہوتا ہے، تو اب جب اس کو مکلف کریں گے تو نہیں سمجھے کہ یہ جب اس کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ وجوب کس کی طرف سے ہوتا ہے، کہ شارع کی طرف سے ہوتا ہے یا غیر کی طرف سے، تو پھر لازم آئے گی تکلیف، اور محض ہے رسول کی بعثت غفلت کے، تو یہ تو غافل ہے، تو اس کو تو جو ہے نا مکلف کریں گے تو اس کو تو بات ہی کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ جواب دیا ہے اس سے بقولی ہی، نہیں ہے یہ علم بالوجوب من الشرع، نہیں ہے یہ کون، یہ جڑا بریکٹ چ لکھی واجب جایا ذالک دا مشارہ، عجیب گل جی یار، وہ جڑا متن ہوندا نال کو بریکٹ لا کے دس مطلب آ جی نہ پچھ متن ویکھ بلیسا ذالک بلیسا، اسے کتاب دے صفحے تے لکھے متن اسے تے واجب جائے پچھلے صفحے تے جی، پر توڑ راجن پور پہنچ گئے جی، لکھا نہیں بلیسا ذالک، کہ کو مشار لائے گا کون ہی ہے گا، تو دسن لگے تو چکرا گئے ہیں جی۔ نہیں ہے یہ کون، یہ بے علم بالوجوب شرع کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس سے، غافل کو مکلف کرنا نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ بھئی واجب شرع شریف کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات کو جاننا یہ غافل کی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ بندہ سمجھ رہا ہے کس کو، بعد اس کے کہ آ گیا اس کے پاس خطاب کس کی طرف سے، کیا خطاب آ گیا، بالبعثت کہ یہ رسول آ گئے ہیں ان کی بات سنو، تو لہٰذا وہ خطاب کو سمجھ رہے ہیں جی، یہ تکلیف الغافل نہیں ہے یہ۔ اور جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وجوب، کیڑا وجوب، کیا کہنے کو وجوب نظر جی، بے وجوب نظر جو ہے بے نظر واجب ہے، یہ وجوب جو ہے وجوب موقوف ہے نظر پر، اور پیچھے دلیل دیتی ہے کیونکہ وجوب موقوف وجوب ثابت ہوتا ہے شرع شریف کے ساتھ، نظر کرے مکلف یا نظر نہ کرے، منع کر۔ اور جواب ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وجوب موقوف ہوتا ہے نظر پر،
کیونکہ وجوب ثابت ہوتا ہے شرع شریف کے ساتھ، نظر کرے یا نظر نہ کرے۔ ہاں، اور نہیں ہے یہ، اور نہیں ہے یہ کون یہ علم جو علم بالوجوب من الشرع کہ جنا وجوب تو شرع شریف کی طرف سے ہوتا ہے، نظر سے نہیں ہوتا۔ اس کا جو علم ہے، سنیں، نہیں ہے یہ غافل کی تکلیف سے کہ غافل نو مکلف کیتا جا رہا ہے، کیونکہ مکلف سمجھ رہا ہے خطاب کو۔ شب 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 اور نہیں ہے یہ تکلیف الغافل سے، کیونکہ شاباش۔ مکلف سمجھ رہا ہے خطاب کو۔ اگے جی، اقولو لو قال لا امتصلو ما لم اعلم وجوب الامتثال اذ له ان یمتنع عما لم لوجوبه ہاں ولا اعلم الوجوب ما لم تصل ما لم ما لم کی ہے یار، ما نافیہ تو کو لم جازمہ، ما لم امتصل یا عجیب گندے مساغ فیلزم بس۔ مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ اشاعرہ کے اس جواب کو رد کرتے ہیں، اشاعرہ کے، تو پھر آپ جواب حق دیں گے، ذرا دھیان کرنا جی، جواب تو معتزلوں کو دینا ہے نا، بھئی تساں جڑا بابے جواب دیتا ہے نا، آگے سے معتزلہ پھر یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا سنو، کہ وہ تو تھا پیچھے کہ بھئی جب اگر وہ حسن کو وہ کیا ہو، عقلی نہ ہو، شرعی ہو، تو رسول جب رسول کہیں گے کہ معجزے میں نظر کرو، تو وہ تو اس وقت کہے گا جی لا انظر ما لم یجب ولا یجب ما لم انظر، سنا جی۔ اب انہوں نے جواب دیا تھا کہ وجوب کس پر موقوف ہے؟ نظر پر موقوف نہیں ہے، شرع پر موقوف ہے۔ اس پر سوال کہ اگر جب رسول آئیں وہ اس کو کہیں کہ معجزے میں نظر کر جی، تو وہ آگے سے کہے کہ لا امتصلو، میں آپ کے حکم کا امتثال نہیں کرتا جب تک میں وجوب امتثال کو نہ جان لوں، کہ مجھ پر نبی کی بات کو ماننا واجب ہے، جب تک اس کا مجھے علم نہیں نہ آتا اس وقت تک میں آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا۔ جب تک مجھے یہ علم نہ آ جائے کہ نبی کی بات پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جب تک یہ علم نہ آئے اس وقت تک میں آپ کی بات پر کو نہیں مانتا، آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ کیا عمل؟ کہ معجزے میں نظر کر، کیا کر؟ تو وہ کہتا جی پہلے مجھے جو ہے نا علم آئے کہ مجھ پر آپ کا امتثال واجب ہے، تو پھر مجھ پر واجب ہوگا کہ میں معجزے میں نظر کروں جی۔ سنیں جی، یہ بھی کہہ سکتا ہے مکلف، نبی کا مخاطب یہ جملہ بول سکتا ہے کہ بھی پہلے مجھے، چونکہ وجوب آنا شرع شریف کی طرف سے، تو نبی کہیں کہ معجزے میں نظر کر جو میری صدق کی دلیل ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے جی کہ آپ کے حکم پر میں عمل نہیں کرتا جب تک پہلے مجھے یہ علم نہ آ جائے کہ آپ کے حکم پر عمل کرنا مجھ پر واجب ہے۔ سنیں جی، اس تے دلیل سمجھو، اس سے پہلے دلیل سمجھو، اگلی گل اگا بلا عالم پھر جوڑنی نال ہے، پوری گل اگے وچ ایک دلیل دیتی ہے، کیونکہ جائز ہے مکلف کے لیے یہ کہ رک جائے اس چیز سے جس کو نہیں جانتا کہ وہ مجھ پر واجب ہے۔ جو چیز بندہ نہیں جانتا کہ مجھ پر، اس چیز سے رکنا اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے کہ رک جائے، نہیں سمجھے؟ بے مکلف جس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے کہ مجھ پر، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کام سے رک جائے۔ ہوں یہ ادھی دلیل از لو وچ کر دیو، بھئی وہ کہے کہ میں نہیں امتثال کرتا، یعنی معجزے میں نظر نہیں کرتا جب تک مجھے یہ پہلے علم نہ آ جائے کہ آپ کی بات پر عمل کرنا مجھ پر واجب ہے، اور ولا عالم الوجوبہ، اور میں یہ جو آپ کی بات پر عمل کرنا واجب ہے یہ بات نہیں جانوں گا اس وجوب کو جب تک میں امتثال نہیں کروں گا، جب تک میں پہلے میں آپ کی بات مانوں گا، معجزے میں نظر کروں گا،
آپ کی صداقت ظاہر ہوگی، پھر میں آپ کو سچا نبی مانوں گا، پھر آپ کی ہر بات مانوں گا۔ تو اب یہ جو مجھے امتثال کے وجوب کا علم ہے، یہ تب تک نہیں آئے گا جب تک میں آپ کا حکم نہیں مانتا ہوں۔ سنیو گل، اب پھر وہی ہو گیا کہ دور لازم آ گیا۔ کیا لازم آ گیا؟ دور لازم آ گیا۔ لکان بمحل من المساغ، تو پھر لازم آ گیا افہام۔ کیا لازم آ گیا؟ افہام لازم آ گیا۔ بے مکلف کہے گا نبی فرمائیں کہ دیکھ میں نے معجزے کا اظہار کیا، اس میں غور کر، یہ میرے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ میں اس میں غور نہیں کرتا جب تک مجھے یہ علم نہ آ جائے کہ آپ کے حکم کو ماننا ہوتا ہے، آپ کے حکم کو ماننا واجب ہے، اور آپ کے حکم کو ماننا واجب ہے یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک میں آپ کے بات کو مانتا نہیں ہوں۔ پہلے امتثال کروں گا تو پھر مجھے یہ علم آئے گا جی۔ وہی گل ہے کہ دور لازم آ گیا جی۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ افہام ہو گیا۔ سمجھے ہی؟ ایشا بس او ویکھن ادھروں او کوگو او بیان دلیل معتزلہ کی علی اسلوب لا یارد علیہ رد المصنف الذی سماہ جوابا، کہ معتزلہ دی طرفوں محب اللہ بہاری تقریر کرن لگے نے جن دے اتنے پچھلا جواب نہیں چل سکتا۔ کنہ دا؟ کیونکہ انہیں ایسے کہ وجوب نظر نال نہیں ہوتا بلکہ کندے نال ہوندا ہے۔ وہ تو گل ہن تقریر ہور طرح تک ہن سن۔ اقولو میں کہتا ہوں کہ اگر کہے مکلف او تھلے ویکھ شرح اقولو کہ اگر مکلف معمور بے امتثال الامر بن نظر فی المعجزہ، ہن سمجھائیو کہ مکلف جنوں حکم دیتا گیا ہے کہ معجزے وچ نظر کرنے ہوتے عمل کر، یعنی غور و فکر کر، اگر یہ کہے کہ نہیں عمل کرتا میں، اور امتثال امر آنکھیں لگنا نہیں، امتثال کرتا میں آپ کے امر کا جب تک نہ جانوں میں کس کو، کیونکہ جائز ہے بندے کے لیے این یمتثل لکھے این یمتنع، یہ کہ رک جائے اس سے کہ نہیں جانتا اس کے وجوب کو۔ اور جناب پڑھی جو متن وہی گل ہی، اور کہے گا بریکٹ تاں لایا بھی تاکہ پتہ لگ جائے بھی دلیل دخل نہیں ہے، بچ ویسے جملہ ہے کہ جس بندے نو پتہ نہیں نا کہ میرے تے لازم ہے اس کو رک جاوے تو حرج کوئی نہیں ہے جی، حرج کوئی نہیں ہے جی۔ نہیں سمجھا؟ بے بندہ پہلے کوئی چیز ذمے سمجھے گا تو پھر عمل کرے گا نا، تو جو ذمے ہے ہی کوئی نہیں تھے کی کرنا انہیں جی۔ اور بندہ کہے گا کہ نہیں جانتا، نہیں جانوں گا میں، نہیں جانتا میں وجوب جب تک میں امتثال نہیں کرتا۔ پہلے آپ کی بات مانوں گا تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ نبی کی بات پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو البتہ ہو گیا بے محل من المساغ، یعنی جواز والامکان، یعنی اے جائز ہو گیا بھی انج گل کر دے وے کون؟ مکلف۔ تو پھر لازم آ گیا افہام، یعنی اور لازم آیا دلیل کا سچا آنا حسن اور قبو کے ہونے پر عقلی، لہذا شرعی نہیں ہے۔ جب عقلی ہوگا نا تو اب چونکہ عقلاً غور و فکر کرنا واجب ہے، اس لیے رسول کہیں گے کہ تیرے پاس عقل ہے، تیرے پاس، اس کے ذریعے تجھ پر لازم ہے کہ تو میرے معجزے میں غور و فکر کر۔ اے آندے نے معتزلہ جی، وہ سمجھے ہی؟ ہن بے خود رو میں کہتا ہوں، چل تو کہہ دے، میں کہتا ہوں اگر کہے مکلف حین قال الرسول انظر بے معجزے بچ غور و فکر کر، تو مکلف کیا کہے؟ نہیں امتثال کرتا میں، کہ مطلب میں غور و فکر نہیں کرتا معجزے بچ جب تک نہ جانوں میں امتثال علیہ کے وجوب کوئی، کہ پہلے میں نہیں پتہ لگا کہ میرے اتنے امتثال واجب ہے جی۔ سنیں جی اگوں ہی دوجی جوز او ولا عالمو،
تب جملہ ایک کیونکہ جائز ہے مکلف کے لیے یہ کہ رک جائے اس چیز سے کہ نہیں جانتا اس کے وجوب کو. اے بچ ویسے جملہ ہی ہن واپس چل کہ جی میں امتثال نہیں کرتا جب تک میں یہ نہ جان لوں کہ مجھ پر امتثال واجب ہے. امتثال واجب بھئی پہلے واجہ پتہ چلے نا کہ حکم میرے تو لازم ہے تو پھر میں عمل کرنا ہے ناش تو یہ لازم ہی پتہ ہی نہیں تھے سمجھے. اور نہیں جانتا میں وجوب کو یعنی وجوب بین استور وجوب امتثال کو. اور یہ دوجی جو سی نہیں جانتا میں وجوب امتثال کو یا نہیں جانوں گا میں جب تک نہ امتثال کروں میں آپ کے امر کا کو بھئی آنکھیں لگنے واسطے ضروری ہے نا کہ پہلے پتہ ہوئے کہ انہاں دی گل جڑی ہے میرے اتے انہوں مننا لازم ہے تا آنکھیں لگنا ہے نا. اے گل سمجھو نہیں سمجھی تو البتہ ہو گیا بے محل من المساغ محل جواز سے کی مطلب بھی جائز ہے کہ وہ انج دی تقریر کر دے گو مکلف تو پس لازم آ جائے گا افہام. ہاں جی یعنی اسقاط. شابہ جی میں کہتا ہوں کہ اگر کہے مکلف نہیں امتثال جب تک نہ جانو وجوب کو جی کیونکہ جائز ہے مکلف کے لیے یہ کہ منع کر دے اس سے کہ نہیں جب تک اس سے کہ نہ کو جی اور نہیں جانتا وجوب امتثال نہیں جانتا میں وجوب امتثال نہیں ہاں جانوں گا میں وجوب امتثال کو جب تک نہ میں امتثال کروں. میں بے پہلے جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا نبی منیا پھر اس تو بعد ہر گل نو منیا. ابو جہل کیوں نہیں گلاں منیاں کیوں نہ پہلی گل نہیں منی کہ پہلے انہاں معجزیاں وچ نظر کر کے نبی من دے تے پھر اگلی گل مننی سی نا. ہاں جی البتہ ہوگا یہ محل مساغ یعنی ممکن ہے تے جواز ہے بھی مکلف اے گل کہہ دے وے تے لازم آ جائے گا. لازم آ جائے گا افہام. اے معتزلیاں دی طرفوں اشاعرہ نو جواب دے دیتا ہے کہ تہاڈی دلیل ایڈی مضبوط نہیں. اچھا جی پھر ہن تسی دسو. والحق ان اراءۃ المعجزات علی اللہ تعالی لطفا بعبادہ عقلا وعادۃ او باجیا عقلا او عادۃ وهو متم نورہ ولو کان کافرون. ہون حق یعنی جواب حق جو علامہ محب اللہ بہاری دے رہے ہیں کہتے ہیں حق جواب یہ ہے کہ معجزات کی اراءت معجزات دکھانے سمجھانے یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے. واجب ہیں عقلاً معتزلہ کے نزدیک واجب ہیں عادتاً اہل سنہ والجماعت کے نزدیک. تو یہ تو اللہ کے ذمے ہے یہ تو اللہ کے ذمہ. لہذا جب نبی معجزہ دکھائیں گے تو اب اللہ کے ذمے ہے کہ وہ بندوں کو معجزہ دکھائیں گے دیکھیں گے. پھر کس کو ہدایت سے نوازنا ہے کس نے محروم رہنا ہے وہ اگلی بات ہے. جی سنیجیے گل. اس لیے جب نبی معجزہ دکھائیں گے تو ہر کوئی اس کو دیکھے گا کیونکہ معجزے کا مطالبہ ہی کافر کرتے ہیں. اور کسی بھی صحابی نے کلمہ پڑھنے تو بعد نہیں کیا سی. اور جس لئے صحابہ پاک نو دوران سفر پیاس لگی سے نہیں سیا کہ سونیوں انگلیاں وچوں پانی دا معجزہ ظاہر کرو. او سونے آپ کیتا سی ہے او ایک کافران دا مطالبہ واجہ کنہ قرآن شریف پڑھ چکے کہ بار بار کہ اگر تم رسول ہو تو کوئی نشانی لاؤ کہ کوئی نہیں. یہ تو کی سمجھ ہوندے جی کو معجزہ دا مطالبہ کر دینے کہ نہیں. لہذا جس لئے مطالبہ ہونے سے واسطے کیتا ایک گل اللہ تعالیٰ دماغ چ پائی ہے کہ نبی ہوندہ جن دے وچ جیڑا معجزے دا اظہار کردا ہے تے تاں تو بار بار کہندے نے کوئی نشانی لے کر آؤ جیسے سابقہ انبیاء لے کر آئے تھے. جی محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معجزات اور میرے یا حضرت مولوی جی سارا پھڈا کیوں پہ ہے جس لئے مامون اور رشید نے اتھل لئی نا تے فلسفہ تے سارا منطق چوک کے لین دی یونان تو کتھے عرب وچ
ਲਿਆਂਦੀ। ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਅਤਜ਼ਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਅਤਜ਼ਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा हसन बसरी ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਸਲ ਬਿਨ ਅਤਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਫਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੱਡਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਨਾਹ ਬਸ਼ਰਾ ਕਹਿਤ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾ ਅੰਨਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ کہ خواجہ حسن بصری کے نظریات سے علیحدہ ہونے والے۔ یہ تو بہت پرانی گل ہے، اگر مامون رشید بہت پیچھے آیا جی۔ اس وقت نو جڑے مامون اور رشید دے کول لوگ موجود سن، انہاں وچ او بھی سن جڑے خواجہ حسن بصری دے مننے والے، یعنی اہل سنت وال جماعت، اے معتزلہ دے فرقے والے بھی حسن لوگ جی جنہاں دے ہور نظریے سن۔ انہاں نے منطق تے فلسفے نو چوپیا، سیاپا پایا، مسلمانوں نو خراب کیتا۔ اس وقت اہل سنت وال جماعت بھی لازم سی کہ انہاں دا اسی طریقے نال جواب دینا جی، تاں مولوی جی پھڈا گاٹے چ پی گیا جی۔ تے جے مامون اور رشید اتھل نہ لئی ہوندی یہ کوئی شے بھی نہیں سی ہونی جی۔ گل سمجھ گئے ہو؟ تو اسی اس پھڈے نو اج تک اس پھڈے نو گل چ پائی پھردے ہیں جی۔ ہاں بھی شاباش جی۔ حق جواب یہ ہے کہ معجزات کا دکھانا ارات الطریق، معجزات کا دکھانا یہ واجب ہے اللہ تعالیٰ پر بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے۔ پھر یہ وجوب آگے دو قسم ہے، معتزلہ کہتے ہیں عقلاً واجب ہے، ہم کہتے ہیں عادتاً واجب ہے۔ کی مطلب واجب کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے یہ بات ذمے لی ہے کہ جب رسول بھیجتے ہیں تو قوم کوئی مطالبہ کرتی ہے تو اللہ وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، نبی کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی عادت کریمہ ہے، ہم اس کو کہیں کہ اللہ پر عادتاً واجب ہے یا اللہ اس طرح مہربانی کر دیتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں عقلاً واجب ہے۔ کیے عقلاً واجب ہے، سنیں ہی اے شاباش سے۔ اور اے بطور دلیل پیش کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو، یعنی ہر نبی کی نبوت اللہ نے منوانی ہوتی ہے، اگرچہ کافرون ناپسند کریں، اگرچہ کہ وہ معجزے ویکھ کے توڑے منکر ہون، اللہ نے نبیاں دی نبوت نو ثابت کرانا ہوندا ہے جی، منوانا ہوندا ہے جی۔ ہے او ہن ادھر ویکھ، او بلا بھی او میرے دیسی یارا، او نا ایتھے میرے کو حاشیہ لگے عادتاً دے اتے، جیسا کہ دیکھتے ہیں اس کو شاعرہ اور حنفیہ، وجوب عادتاً کا معنی یہ ہے کہ سنت الہیہ، طریقہ الہیہ تحقیق جاری ہے، عادت میں بائیں طور کے پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ انج کر دیندے نے، لیکن آندے نے اطلاق الوجوب یعبا عنہ، کیونکہ ان کا قول ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لا یاجب علیہ شیء، یہ ساڈا اہل سنت والجماعت دا قول ہے۔ اس واسطے اس نو عادتاً آکھو بھی اللہ کا طریقہ جاریہ یوں ہے تو لفظ وجوب بھی وچوں کٹ دیو، لفظ کٹ دیو بھی اے ڈر لگتا ہے دیکھو بھی اللہ پر کچھ واجب ہو جی، یہ نہیں ہے بھی اللہ کی عادت جاریہ سنت الہیہ یہ ہے کہ انبیاء کے ہاتھوں پر وہ ان کے صدق انبیاء کو منوانے کے لیے، سچا نبی منوانے کے لیے معجزے کا اظہار، یہ اللہ کی عادت جاریہ ہے، اللہ کی عادت جاریہ ہے جی، سمجھے؟ اسی طرح جدوں کسے اللہ دے پیارے دا کسے کفر نال پھڈا پی جائے جی میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب دا مسئلہ بنیا تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ہاتھوں تے کرامت ظاہر کیتی کہ کلمہ پہ لکھن لگ پئی، ایویں اللہ حاضل قیاس پیچھے جی، وہ ساری ہن تے کرامتاں گھر ہی ظاہر ہوندیاں نے، کرامتاں گھر نہیں ظاہر کری تے کرامت ہوندی ہے جویں معجزہ ہے نا جی، سچ منوانے واسطے کہ نبی سچے نے تے لہٰذا بھی ہن انہاں دی گل منو،
ایویں کرامت دا مطلب ہوندا ہے کہ اے بندہ ٹھیک جے لہذا اندے کولوں قرآن و حدیث سکھو تے آکھے لگو. ہن کرامتاں دا مدار کی ہے کہ اینوں وڈا ولی منو. اینی گل ہے ساری جی. ہن ادھر ویکھو کچھ لگدیا اور نظر آئے ہی جواب صحیح معتزلہ کی دلیل سے بول چاہ. دلیل سے حق یہ ہے کہ معجزات کا دکھانا واجب ہے اللہ تعالیٰ پر. یہ کیوں واجب ہے اپنے بندوں پر؟ مہربانی یہ ہے نا کہ بندیاں نو یہ گل پتہ لگے دی کہ سچے نبی نے تے پھر ہی کلمہ پڑھن گے تے پھر اللہ دی بندگی تے جنت جان گے جی. لیکن یہ جو واجب ہے عقلاً ہے یا اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں اگرچہ کافر اس بات کو. ہوں سن دو والحق کو حق یہ ہے کہ معجزات کا دکھانا واجب ہے اللہ تعالیٰ پر لطفاً عقلاً او عادتاً اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو ولو کرے حل. حاصل الجواب الحق یہ اس جواب کی تفصیل یہ ہے یہ کہ نہیں لازم آتا رسولوں کا افہام. نہیں لازم آتا او کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ مکلف معمور جو مکلف بالایمان تے معمور بالایمان ہے نا جدوں بھی نبیاں نے اعلان کرنا ہے تے بندے مکلف ہوندے نے کی کرنا ایمان لیون گامے کیوں کہ مکلف معمور جڑی شے بھی آکھو بھئی جس کو اب ایمان لانے کا وہ مکلف ہے اس کو حکم ہے کہ کیا کر ایمان لاؤ. بسم اللہ اے جڑا مکلف ہے جی اے جڑا نا جی اس لیے کہ مکلف معمور بالایمان کس پر معجزات معجزے نو بھی منو تے رسول نو بھی منو. اے جڑا ہے نا مکلف یہ نہیں طاقت رکھتا یہ کہ کہے کہ لا وجوب علیہ ما لم انظر یا یہ کہے کہ لا عالم الوجوب ما لم یہ جملے نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علم مکلف کا بالمعجزات یہ علم حاصل بالبداہت ہے. یہ علم اللہ نے پیدا کیا اس میں جی. تب تو مطالبہ کرتے تھے نظر کرے معجزات میں یا کیونکہ توجہ الی المعجزات بندہ معجزات وال توجہ کرے تحقیق حاصل ہے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دکھانے کے ساتھ بندے کو کیڑی شے بھئی جدوں معجزہ ظاہر ہویا تے بندے وچ عقل شعور ہے تے او غور و فکر کر رہا ہے کہ کوئی نہیں کر رہا جی. یہ تو اللہ کے دکھانے کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے جی. کیونکہ ارات المعجزات بے معجزات وخانے بے کافرانوں میں سمجھ آوے یہ واجب ہے کس پر اجماعاً لطفاً ایت ہے لیکن معتزلہ کے نزدیک واجب ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک وقولہ وہو متم لنورہ یہ دلیل ہے اللہ پر معجزات کا ارات کے وجوب پر کیونکہ اللہ اپنے نور کو اور اپنے دین کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اب اللہ کی سنت الہیہ پھر یہی ہے اس کو وجوب کہیں یا نہ کہیں کہ سنت الہیہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. اور حق جواب یہ ہے کراں ترجمہ کہ بے شک معجزات کا دکھانا واجب ہے اللہ تعالیٰ پر مہربانی کرتے ہوئے اپنے بندوں پر واجب ہے عقلاً یا عادتاً. اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عادتاً اس طرح کیوں کرتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں کہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو نور کو پورا تب ہوگا جب معجزات کا اظہار ہوگا انبیاء کے ہاتھ پر. تو معجزات دکھاتے کون اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر معجزے کو
ظاہر کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا شعور دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں جی۔ ٹھیٹ ہو کے نہیں منیا گل وکھری، لیکن انہوں نے سمجھ آ گئی۔ آ گئی جی۔ اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں کافرون۔ ٹورو یارو او بڈھے ٹھہرے ہو۔ جواب یہ ہے کہ معجزات کا دکھانا واجب ہے اللہ تعالیٰ پر، مہربانی کرتے ہوئے اپنے بندوں پر عقلاً یا عادتاً، اور اللہ تعالیٰ یہ دلیل اس گل دی، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون وثانیاً۔ یہ پہلی دلیل آئی کنہ دی؟ معتزلیاں دی، اشارہ دے پیچھے دلیلاں پوریاں ہو گئی نے، ہن دوجی دلیل وثانیاً انہ لولاہ لم یمتنع الکذب منہ تعالیٰ۔ اکلا ہوئے تو کاذب ہوندا ہی، صدق نال ہوئے تو صدق کذب بولی دے جی جی۔ کذب منہ تعالیٰ فلا یمتنع اظہار المعجزات علی ید الکاذب فینصد باب النبوۃ۔ چلو جان کرا جائے دوسری دلیل کیا اتھل لئی نے خام خواہ نوز باللہ پڑھن لگے جان سکدی رہندی ہے جی۔ دوسری دلیل وہ کہتے ہیں اگر حسن قب و عقلی نہ ہو، اگر عقلی نہ ہو، شرعی ہو جی، تو پھر شرع شریف کے آنے سے پہلے یہ تو پتہ نہیں ہے نا کہ کذب جو ہے یہ کبھی ہے اور صدق حسن ہے۔ جب شرع شریف سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بندے کو یہ تو پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہے کیا کذب کبھی ہے اور صدق جو ہے نا حسن ہے۔ اب لہذا ویکھن کہ میں اتھل لئی نے کہندے نے اگر حسن قب و عقلی نہ ہو، حسن قب و وہ کہتے ہیں حسن قب چونکہ عقلی ہے تو عقلاً ہم سمجھتے ہیں کہ صدق حسن ہے، کذب کبھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بولتا ہے نہ ممکن ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہر بات اللہ کی سچی ہے۔ وہ کہتے ہیں عقلاً منو گے تو تاں، لیکن اگر عقلاً نہ منو تو اب نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کذب ممتنع نہیں ہوگا، کذب، چونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے تو بعد میں پتہ چلے گا کون حسن ہے کون کبھی ہے جی۔ سنیں، جب کذب ممتنع نہیں ہوگا تو اب اگلی بات بھی ممتنع نہیں ہوگی کہ کسی جھوٹے کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار ہو جائے، کسی تو جب کذب ممکن ہو گیا، جھوٹے کے ہاتھ پر معجزے کا اظہار بھی ممکن ہو گیا تو سچے نبی کی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جی۔ چنگی چاڑی نے ٹکا کے اپنے آپ بول۔ اور دوسرا جواب معتزلہ کی طرف سے یہ جواب نہیں، اب واجہ دوسری دلیل ہو حسن قب و عقلی ہے ہو، دوسری دلیل یہ ہے کہ حسن قب و عقلی ہے شرعی نہیں۔ اگر شرعی ہو تو پھر شرع سے پہلے تو یہ بات ہی پتہ نہیں ہے کہ بھی کذب جو ہے وہ کبھی ہے اور صدق جو ہے وہ حسن ہے، تو یہ بات جب پہلے نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کذب ممتنع نہ ہوگا۔ ممتنع ہے عقلاً کہ اللہ تعالیٰ کذب کبھی ہے، اللہ تعالیٰ قباحت سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے جی۔ لیکن جب یہ ہے ہی سب کچھ شرعی، پہلے عقلاً ہے کچھ نہیں ہے تو پھر ممتنع ہو جائے گا معجزات کا ظاہر کرنا جھوٹے کے ہاتھ، ممتنع نہیں، بس نہیں منع ہوگا، نہیں منع ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ جھوٹ ممتنع نہیں ہوگا تو پھر جھوٹے کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار بھی ممتنع نہیں ہوگا، تو لہذا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب سچے نبی کا امتیاز کیسے ہوگا جی؟ یہ دلیل دیتی ہے کنہ معتزلہ نے جی۔ سنے ہی ادھروں ویکھو، او ویکھ نظر آ رہی دلیل ان کی ثانی حسن قبو کے افعال میں حسن قبو کے پر وہ یہ ہے ثانیاً کہ انہو
کہ اگر نہ ہو حسن کو وہ عقلی تو پھر نہیں منع ہوگا کذب من ہو تعالیٰ. جب یہ نہیں ہوگا تو پھر اس پر یہ تفریح ہے. پس نہیں منع ہوگا معجزات کا اظہار کس پر؟ جھوٹے کے ہاتھ پر. تو لہٰذا پھر نبوت کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا. باقی پتہ لگے گا بھی سچا ہے کہ جھوٹا ہے. جی سمجھے ہی. ہن سنو تقریر اس دی. وقالوا ثانیاً کہا ہے معتزلہ نے ثانیاً اگر لولا یکونو ہے تو یا لولا کان ہے کون نہیں ہے گا جی. اگر نہ ہو حسن اور قب و عقلی اگر نہ ہو حسن کو وہ عقلی نہ ہو بلکہ کیا ہو صرف شرعی ہو. دھیان کرے تقریر تو نہیں ممتنع کذب من ہو تعالیٰ. جب یہ ممتنع نہیں ہے اور لازم آئے گا اس سے عدم امتناع اظہار معجزات. جھوٹے کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار ممتنع نہیں ہوگا. پھر ممتنع نہیں ہوگا. یہ ہے معنی ماتن کے قول فلا یمتنع اظہار المعجزات علی. اور لازم آئے گا اس سے ایک امر آخر. وہ کیا ہے؟ نبوت کے دروازے کا. یہ مفہوم ہے ماتن کے قول فینصدو. ہن سنی اس لیے ایک دلیل سمجھ. جب کہ نہیں ہے قب و افعال میں عقلی تو پھر نہ ہوگا کذب کبھی عقلن ہوگا. جب عقلی ہے ہی نہیں ہے. معاذ ہوگا کذب کبھی شرن فقط تو وہ تو شرع آئے گی تو پتہ چلے گا. پس ہوگا کذب عقلن جائز و کیونکہ جب عقل فیصلہ نہیں ہم کر سکتے تو پھر ہم اس کو کبھی کہہ ہی نہیں سکتے. تو جب عقل میں جائز مباح ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے مباح جائز کے صدور سے جو عقلاً جائز ہے کس سے؟ تو پس جائز ہے صدور کذب مباح کا عقلاً من ہو تعالیٰ. نعوذ باللہ. چنگا لیا جے پنگا پتر نکلدے میں جہنم میں بڑا ٹائم لگ جانا جی. اور جب جائز ہے صدور کذب نعوذ باللہ من ہو تو جائز ہوگا اظہار. اور وہ جو اور مدعی کاذب جو ہوتا ہے وہ تو اگرچہ اچھا اور اگر ظاہر کریں اللہ تعالیٰ معجزات کس پر تو پس نہ پایا جائے گا نبی سچا اور بند ہو جائے گا. حالانکہ یہ محال ہے عقلاً بھی اور لہذا منو کہ افعال کا حسن کو وہ شرعی نہیں ہے. اور سنے ہی اندنے دلیل دا خلاصہ اگر انہوں بنانا ہوئے قیاس استثنائی دی شکل انج بنا لو جی. کیڑا؟ یہ کہ اگر نہ ہو حسن قب و عقلی کیا مینو نہ ویخ کتاب نو ویخ تو لازم آئے گا عدم امتناع کذب مینو تعالی. اس مقدم نو اے تعلی لازم ہے کہ اگر حسن قب و عقلی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے کذب کا امتناع نہیں ہے. یہ لازم ہے. اور اگر ناممتنع ہو اگے ناممتنع ہو کذب میں نو تعالیٰ تو اس مقدم نو اے تعلی لازم ہے. لازم آئے گا عدم امتناع اظہار معجزات اللہ نبوت کے دعوے میں. اور یہ دونوں تالیاں باطل ہیں. یہ تالیاں جو ہے نا شرطیات میں دونوں باطل ہیں. کیڑی؟ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ اللہ تعالیٰ سے کذب جو ہے وہ ممتنع نہ ہو اور جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو. یہ دونوں تالیاں باطل ہیں. جب یہ دونوں تالیاں باطل ہیں تو مقدم بھی باطل ہے. تو لہذا مانو کہ حسن کو وہ شرعی نہیں ہے. پھر کون سا ہے؟ جو تو مقدم باطل ہوگا تو نقیض پائی گئی بھئی جب حسن کو وہ شرعی نہیں تو پھر کون سا ہوا؟ اے انہوں نے دلیل دا طریقہ ہے. اور نتیجہ یہ ہے بس اگر نہ ممتنع ہو معجزات کا اظہار کس پر ممتنع نہیں بلکہ ہو سکتا ہے تو پھر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. مانا کر لی کرنے تو کرو پھر بیٹھے کیوں. اور ثانیاً یہ ہے کہ اگر نہ ہو وہ کون حسن قب و عقلی بلکہ کیے تو شرن تو پہلے پتہ ہی نہیں ہے. پھر نہ بھی پہلے نبوت کے سے پہلے تو پتہ نہیں. پھر تو نہیں ممتنع ہوگا کذب
من ہو تعالی. جب یہ بات ہے تو پس نہیں ممتنع ہوگا معجزات کا اظہار کاذب کے ہاتھ پر، تو نتیجہ یہ نکلے گا پس بند ہو جائے گا باب نبوت. او شابہ شابہ. ثانیہ یہ ہے کہ حسن قبو اگر نہ ہو تو نہیں ممتنع کذب من ہو تعالی. شابہ شابہ شابہ. ٹورو کسی پاس لگو خدا دے بندے ہو. ذات جھوٹے کے ہاتھ پر جی پس بند ہو جائے گا نبوت کا دروازہ. اگے جی ول جواب انه نقص وقد مر انه لا نزاع فيه. بس صبر. جواب کہ معتزلے تہاڈی کھتی چک چو ہے تانوں پہلے دس کے آئے ہیں بھی اے جڑا نا بھی حسن قبو عقلی ہے کہ شرعی ہے. اصل میں پہلے اس کے 3 قسمیں ہیں. اس کی پہلی جو 2 قسمیں ان میں جھگڑا نہیں ہے، وہ عقلی ہیں. تیسری چیز میں جھگڑا ہے کہ کسی فعل کے کرنے پر مدح اور ثواب یا کسی فعل کے کرنے پر مذمت اور عقاب، یہ بات شرعی ہے. ایک ہے حسن قبو، بھئی یہ چیز حسن ہے یعنی وصف کمال ہے، یہ چیز کبھی ہے یعنی وصف نقصان ہے. یہ بات تو عقلی ہے. یہ بات تو پیچھے 10 کے نہیں ہے یار کی یہ بیماری. یہ بات تو یہ جو ہے نا یہ کذب اور صدق یہ پہلی قسم سے ہیں کہ صدق وصف کمال ہے، کذب وصف، تو یہ تو عقلی ہے، یہ تو شرعی ہے ہی نہیں ہے. جس کو شاعرہ شرعی کہتے ہیں وہ تو اگلی مثالیں ہیں. تسی جا پیچھے اتنے ٹکے جنوں شاعرہ بھی کہتے ہیں کہ کی ہے شاعرہ بھی اس کو عقلی مانتے. پیچھے پڑھے نہیں کہ 3 قسمہ نے یار، 3 قسمہ میں جو 2 قسمہ سارے مندے نے کہ عقلی ہے اور تیسری قسم جو ہے وہ شرعی ہے جس پر مدح اور ثواب ہے، مذمت اور عقاب ہے. جی یہ جو پہلی قسم ہے کہ بھئی حسن بمانا وصف کمال تو قبو بمانا وصف نقصان، یہ تو عقلاً ہیں جی. تو یہ کذب اور صدق اس قبیلے سے ہے. ہاں جی شابہ جی کیا جی علامہ اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو حسن اور یہ جو ہے نا کذب اور صدق یہ تو پہلی قسم ہے. پہلی قسم 2 نہیں، پہلی قسم ہے کہ صدق حسین ہے یعنی وصف کمال ہے، کذب کبھی ہے یعنی وصف نقصان ہے. جی سنیں جی. تو یہ تو پہلے گزر گیا، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. کن کا؟ اشاعرہ کا. اشاعرہ بھی ان کو مانتے ہیں کہ یہ عقلی ہیں. تو تسی اندھی لیا مثال ٹھوکی دلیل ہے. جی جی بھنگ پیتی جی. اچھا اگے چلو. وما فی اچھا ان تقریر پڑھ لو 1 منٹ پھر اگلا پڑھ دیں جی. جواب من جانب الاشاعرہ جواب یہ ہے کہ انہو نقص، یہ کذب نقص ہے اور تحقیق گزر گئی یہ بات، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں، یہ تو عقلی ہے. جواب یہ ہے کہ کذب نقص ہے منافیہ کس کے؟ اور صفت کمال کون ہے؟ صدق ہے. اور نقص کبھی ہے کن کے نزدیک؟ بھی سنیں جیڑی صفت نقص ہے نا یہ شاعرہ کے نزدیک بھی کبھی ہے، جیسا کہ صدق ان کے نزدیک حسن ہے. تو پس کذب کبھی ہے قبل الشرع، یہ عقلی چیز ہے. جب عقلی ہے تو پس پھر ممتنع ہے صدور اس کا، عقلاً ممتنع ہے. تو جب یہ ممتنع ہے تو پس ممتنع ہو گیا کذب اللہ تعالیٰ سے، اور اسی طرح ممتنع ہو گیا معجزات کا ظاہر کرنا کس کے ہاتھ پر؟ یہ نہیں ہو سکتا جی. سنیں جی. اور تحقیق ثابت ہے عقلیات الحسن بمانا اور عقلیات القبو، وہذا هو المعنی، یہ ہے وہ معنی حسن قبو سے کہ ولیس فی نزاع، اس میں نزاع نہیں ہے. نزاع تو معنی ثابت میں ہے، معنی ثالث میں. وہ کیا ہے کہ حسن بمانا اور قبو بمانا، یہ ہے معنی ماتن کے قول کا کہ وقت مرہ انہو لا نزاع فی، یعنی معنی اول کے عقلی ہونے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو تسی او لیا بچ ٹھوکیا جی جی معنی کر اور کتھوں. اور جواب یہ ہے کہ کذب وصف نقصان ہے، تے عقلی ہے.
ایک ہی ہے عقلی ہے، اور تحقیق گزر گئی یہ بات کہ نہیں جھگڑا نہیں جھگڑا وصف نقصان تے وصف کمال کے عقلی ہونے میں، سے نقصان اور وصف کمال کے عقلی ہونے میں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے جی. ہاں شاباش. اور نقصان اور جواب یہ ہے کہ کذب نقص ہے اور تحقیق گزر کیا یہ بات کہ کذب نہیں ہے نزاع وصف نقصان اور وصف کمال میں. اور پچھو دیکھو ایک باری پھر وہ کل پڑھایا سی پھر پل پل گئی جی. المقالہ ثانیہ جلدی کر رہا جی یار کو فائدہ ہو جائے جی جی گاواں جی. المقالہ ثانیہ فی الاحکام. اوہ نہیں جھگڑا اس بارے میں لأحد من الوکلاء کہ فعل حسن ہے فعل کبیح ہے عقلاً بایمانہ کہ یہ کام صفت کمال ہے یہ کام صفت ایک گل عقلی ہے تے صدق تے کذب انہاں وچوں نے، یا یہ معنی کہ یہ کام دنیاوی غرض کے موافق ہے اور یہ کام دنیاوی غرض کے مخالف ہے. یہ گل بھی عقلی ہے یہ گل بھی انہاں چ کوئی جھگڑا نہیں، سارے مندے نے کہ دونوں گلاں عقلی نے، بلکہ اختلاف کس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کی مدح کرنا کہ بندہ ایسا کام کرے کہ اللہ دے پاسوں تعریف دا مستحق ہو جائے اور آخرت وچ، یا بندہ ایسا کام کرے کہ اللہ کی طرف سے مذمت کا دنیا میں اور آخرت میں. اے جڑا معنی ہے اے یہ اشاعرہ کے نزدیک شرعی ہے، یعنی شرع کے بنانے کے ساتھ ہے فقط. پس وہ حکم دیا اس کے ساتھ شرع نے، وہ مولوی جی کیا بن گیا وہ کہ منع کیا شرع نے اس سے وہ، اور اگر منعکس ہو جاتا معاملہ تو منعکس ہو جاتا معاملہ. ہمارے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک عقلی ہے، یعنی نہیں موقوف کس پر، لیکن ہمارے نزدیک یہ حسن قبو نہیں مستلزم حکم کو بندے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ہے یہ حسن قبو سبب حکم کے استحقاق کا حکیم کی طرف سے وہ ذات جو نہیں ترجیح دیتی. پس جب تک نہ ہوگا حکم نہیں ہے وہاں حکم نہیں ہے جی. آگے سمجھی اگو پھر اس سے مثالہ دیں ان کو کھانے چ پئی کو کوئی نہیں ہوں اگر ٹوٹو جی وما فل پڑھنے کہ بس پڑھ گا مانا کر ٹوٹو وما فل وما في المواقف أن النقص في الأفعال يرجع إلى القبيح العقلي قبح یار إلى القبح العقلي فممنون لأن ما ينافي الوجوب الذاتية كيف كان أو فعلا من الاستحالات العقليات ولذلك اثبته الحکماء صبر مواقف تے مقاصد دو کتاباں نے انہاں دوواں دیاں شرح نے شرح مقاصد شرح مواقف تے ایسا جڑے مواقف نے کتاب مواقف ان دے وچ ایک گل ہے ان دا رد کرن لگے نے مولانا محب اللہ بہاری. مواقف میں یہ لکھا ہے کہ نقص افعال ہے نا افعال جتنے بھی افعال ہیں کیا ان میں جو نقص ہے یہ لوٹتا ہے قب و عقلی کی طرف. کدھر لوٹتا ہے کہ افعال میں بے نقص فی الافعال جو ہے نا بے اے کام میں کیتا ہے تو ان دی اے وصف نقصان ہے بے اے نقصان ہو گیا ہے یہ لوٹتا ہے کدھر قب و عقلی کی طرف لوٹتا ہے جی. سنیں جی جی اے شاباش سے جی قب و اے آکھیا کنا مواقف میں یہ بات ہے یہ بات ممنوع ہے یہ بات دھیان کریمہ بات جیا ممنوع کیوں ہے اس لیے کہ وہ شے جو منافی ہو وجوب ذاتی کے وجوب ذاتی اللہ کی صفت ہے وہ شے جو منافی ہو وہ کیف ہو یا فعل ہو یہ عقلاً محال ہے وہ کیف ہو عقلاً محال ہے کس پر
اس واجب ذاتی پر، کس پر؟ وہ شے جو واجب ذاتی کے منافی ہو، خواہ وہ کیف ہو خواہ وہ فعل ہو، یہ عقلاً محال ہے، یہ عقلاً محال ہے۔ یہ جو تم نے کہا کہ صرف جو فعل ہے وہ لوٹتا ہے قبو عقلی کی طرف، جی یہ تو کیف نہیں لوٹتا جی، کیف بھی قبو عقلی کی طرف لوٹتا ہے جی۔ جی سنیں ہی کیا اور علامہ فرماتے ہیں جو یہ بات ممنوع ہے، ممنوع ہے اس لیے کہ وہ شے جو منافی ہو وجوب ذاتی کے، یعنی اللہ کے وہ شیان شان نہیں ہے، خواہ وہ کیف ہو، خواہ وہ فعل ہو، حال ہو یا فعل ہو، کوئی بھی ہو، یہ استحالات عقلیہ سے ہے۔ استعارہ عقلیہ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو افعال ہیں وہ لوٹتے ہیں قبو عقلی کی طرف، کیف بھی لوٹتا ہے جی۔ سنیں جی، اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ جڑے فلاسفہ نے نا، فلاسفہ تے حکما جڑے نہ کسی نبی نو منتے نے تے نہ کوئی ضد پیر انہاں دا، انہاں بھی جڑا اپنے تائیں کہا ہے نا جی عقل اول، کیا جس کو وہ الہ کہتے ہیں، وہ اپنے دلائل کے ذریعے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس جو عقل اول ہے اس کے لیے جو چیز مناسب نہیں ہے وہ محال ہے، خواہ کیف ہو یا فعلن ہو، حالانکہ وہ تو نبیوں کو نہیں مانتے ہیں جی، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اور یہ مواقف والی گل کہ میں ٹھوک دیتی ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جو حکماء ہیں وہ بھی ثابت کرتے ہیں اس بات کو کہ جو شے سنیں نا جی کہ وہ بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو چیز وجوب ذاتی کے منافی ہو وہ کیف ہو یا کم ہو، یہ استحالات عقلیہ سے، کس سے ہے؟ یہ عقلاً محال ہے۔ ہن ادھر ویکھ وے دھیان کرے جی، مسئلہ اوکھا جی کو سمجھ آوے تا جی، او ویکھ ادھروں ذکر جواب صاحب مواقف کا معتزلہ کی دلیل سے، معتزلہ کی دلیل سے صاحب مواقف کا جواب ذکر کرنا ہے، کنہوں نے؟ علامہ نے، پھر رد اس پر، پھر رد کرنا ہے کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے معتزلہ دی طرف مواقف جو لکھے ہے جی کہ وما فی المواقف کہ نقص فی الافعال جو ہے نا، کون؟ نقص فی الافعال، یہ لوٹتا ہے کدھر؟ قبو عقلی کی طرف صرف اے لوٹتا ہے، یہ بات ممنوع ہے، اس لیے کہ وہ جو منافی ہے کس کے؟ ذاتی کے، خواہ وہ کیف ہو فعل ہو، یہ سارے استحالات عقلیہ سے، اسی لیے تو اس کو حکماں نے بھی ثابت کیا ہے جی۔ ہن بے خود رو وما فی المواقف، یعنی یہ کہ نقص فی الافعال کی، نقص فی الافعال یعنی کذب، اظہار معجزات علی ید الکاذب، یہ جو نقص ہے نا یہ لوٹتا ہے کدھر؟ بالمان الاول، معنی اول کے ساتھ کہ اتفاق ہے اس پر ہمارے درمیان، اور پس لازم آئے گی نسبت کذب کی الہ تعالی، حالانکہ وہ ممتنع ہے، باوجہ عقلی کہ کذب کے قبو کے عقلی ہونے کی وجہ سے بھی، سنیں ہی تے وما فی المواقف یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ قبو بالمان الاول کی، قبو بالمعنی الاول، کہ ہونا شے کا صفت نقص نقص اور حسن بھی، یعنی ہونا شے کا صفت، کمال، یہ مستلزم ہے حسن اور قبو کو بالمان ثالث متنازع فی، یعنی جیسا کہ نہیں صحیح نسبت قبو کی معنی اول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف عقلاً، اسی طرح نہیں صحیح نسبت قبو کی بالمان ثالث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، جس طرح پہلے معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں، اسی طرح تیسرے معنی کے اعتبار جو شرعی ہیں اس اعتبار سے بھی نسبت صحیح نہیں ہے جی۔ سنیں ہی بسم اللہ، بسم اللہ، تو وَإِلَىٰ، اسی کی طرف وَإِلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى، اسی معنی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے قول، اس لیے کہ وہ جو منافی ہے کس کے؟ ذاتی کے، کیف ہو، جیسا کہ صفات نفسیہ یہ کیف ہیں، خوش ہونا، پریشان ہونا، یہ کیفیات ہیں جی، اور یا فعل ہو جیسے کذب، اس کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقلیہ سے ہے، سنیں جی، خواہ کیف ہو خواہ فعل ہو،
جو اللہ کی ذات کے مناسب نہیں، یہ وہاں محال عقلی ہیں جی۔ اسی لیے اہل اجل منافات الوجوب ذاتی ثابت کیا ہے اس کو، یعنی کذب کا اسناد اللہ تعالیٰ، حکماں نے بھی اس کو کیا کہا ہے، باوجود ہے کہ حکماں تو کسی دین میں سے کسی دین کے قائل ہی نہیں ہے، جو ادیان اسماویہ ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں کہ واجب تعالیٰ پر کذب جو ہے یہ محال عقلی ہے۔ کیا ہے؟ اور میرے یارو منع کرو۔ اور وہ جو مواقف میں ہے او فی اثبات الملازمہ بین النقص والقبو، اور وہ جو مواقف میں ہے یہ کہ نقص فی الافعال لوٹتا ہے قبو عقلی کی طرف، یعنی پہلی قسم کی طرف لوٹتا ہے۔ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ پہلی قسم کی طرف۔ پس ممنوع ہے اس لیے کہ وہ جو منافی ہے وجوب ذاتی کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے منافی ہے، کیف ہو یا فعل ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ محالات عقلیہ سے ہیں، یعنی محال ہے یہ کہ متصف ہو ان کے ساتھ واجب بالذات، اور اسی لیے کس لیے اہل کون ہی من الاستحالات العقلیہ، اسی لیے ثابت کیا ہے اس کو کہڑا اے کون ہو نقصاً مستحیلاً بہی تعالی، ثابت کیا اس کو حکماں نے۔ او شابہ بھائی کیا شابہ جی۔ جو مواقف میں آئیے کہ نقص افعال میں لوٹتا ہے وہ عقلی کی طرف، یہ ممنوع ہے جی، اس لیے کہ وہ شے جو منافی ہے وجوب ذاتی کے کیف ہو یا فعل، جی، یہ استحالات عقلیہ سے، اور اسی لیے ثابت کیا ہے اس کو حکماں نے۔ جی اگے تاکہ یلزمو علی الاشاعرۃ امتناع تعذیب الطائع کما هو مذہبنا ومذہب المعتزلۃ فإنه نقص یستحیل علیہ تعالی۔ ہاں اشاعرہ پر ایک بات لازم آتی ہے، لیکن دسدہ میں لیکن لازم آئے گی اشاعرہ پر طائع جو اعمال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے اس کو عذاب دینا ممتنع نہ ہو، اس کو نہ امتناع ہو۔ سنیں نا جی، لازم آئے گا، ہاں طائع کو عذاب دینے کا کیا لازم آئے گا؟ امتناع لازم آ جائے گا، طائع کو عذاب دینا لازم آئے گا ان کے مذہب پر، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا اور مذہب ہے معتزلہ کا۔ سنیں جی، کیونکہ طائع کو عذاب دینا یہ تو نقص ہے جو اللہ تعالیٰ پر محال ہے جی، اللہ تعالیٰ پر ہاں جی کیا کہ جی، لیکن لازم آئے گا اشاعرہ پر کہ اب جو طائع ہے نا اس کو عذاب دینا ممتنع نہ ہو، اس کو عذاب دینا جائز ہو، جیسا کہ وہ ہمارا مذہب ہے اور بھی اس کو عذاب نہیں ہے جی جی، یہ نقص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ ہوں بے خود دھیان کرے مولوی جی دھیان کرے جب بیان اس کا جو لازم آ رہا ہے اشاعرہ پر اشکال سے کیے کہ لیکن لازم آئے گا اشاعرہ پر طائع کی تعذیب کا امتناع، کہ طائع نو عذاب دینا کی ہوئے ممتنع ہوئے، جیسے کہ وہ ہمارا مذہب اور معتزلہ کا، کیونکہ طائع کو عذاب دینا نقص ہے، تو نقص تو اللہ تعالیٰ پر۔ ہوں بے خود رو لیکن لازم آئے گا علی ھذا الاصل، کیڑا اصل؟ کہ نقص کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف محال ہے۔ آج جڑا قانون بنایا ہے کہ نقص کا محال ہے، اے جڑا قانون ہے، اس قانون کے مطابق لازم آئے گا اشاعرہ پر جو کہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطیع کو عذاب دے یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے مسئلہ پکاؤں کو وہ قائل ہے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ، اب ان پر یہ ایک دوجا اللہ کی طرف نقص کا اسناد یہ کیا ہے؟ دوجا انہوں دا ایک قول کیڑا؟ یہ دونوں گلا جوڑ کے اب لازم آئے گا شاعرہ پر طائع کو عذاب دینے کا امتناع، طائع کو جیسا کہ
امتناع مذہب ہے ہمارا ماتریدیہ کا اور مذہب ہے ہمارا مذہب یہ ہے ماتریدیہ کا یہ کہ یہ ممتنع ہے. کیوں لازم آئے گا؟ کیونکہ تائے کو عذاب دینا کیا ہے؟ بھائی جڑا بندہ گل من رہا ہے انہوں بھائی دو بندے شاگرد نے استاد دے ایک بندے نے پورا سبق پڑھایا ہے پکایا ہے نہ انہیں کوئی شرارت کی تھی دوجے سبق یاد نہیں کیتا تے شرارتاں بھی کیتیاں تے انہیں سبق صحیح سنایا دوجے ککھ میں استاد اٹھ کے دونوں نے کٹنا شروع کر دے ویکھن والے بندے کی آخنا ہے انہاں غریب دا کی قصور ہے انہیں تو نہ شرارت کی تے نہ انہیں کہ بھی تمہیں سبق نہیں سنایا تینوں کیوں مار دیو آخنا ہے کہ نہیں کی آخنا ہونا شاگرد بھی دل چاہنے یار میرے نال ظلم ہو رہا ہے نہیں کھانے چ پی رہی کہ میرا قصور کو نہیں ہے گا جی کو سمجھ آ رہی گل دی اللہ تعالیٰ دے کماں نو تشبیہ نہیں لیکن میں سمجھانے واسطے کہہ رہا بھی جس دا بھی قصور نہیں انہوں کدے پکڑو تو کی ہوندا ہے ظلم ہے تو کیونکہ تائے کو عذاب دینا کیا ہے اور جو کہ محال ہے. اب یہ لازم آئے گا شاعرہ پر کہ جب یہ قانون بن گیا کہ اللہ کی طرف نقص کا اسناد کیا ہے تو اب تم تو کہتے ہو کہ تائے کو عذاب دینا جائز ہے تو پھر یہ تائے جو ہے یہ اس کو عذاب دینا یہ تو ظلم ہے تو ظلم تو نقص ہے اور نقص اللہ پر محال ہے تو پھر تمہیں یہ نظریہ بدلانا پڑے گا جی. سنی گل اب یہ تو سوال ہو گیا جی ممکن ہے جواب ان کی جانب سے کہ وہ کہیں کہ تائے کو جو عذاب دینا ہے اس کی دو جہتیں اس کی اس حیثیت سے کہ وہ مطیع ہے اس کو عذاب دینا ظلم اور اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی ملک میں ہے لہٰذا اس کے عذاب دینے میں نہیں ہے کیا واجیہ اس کے عذاب دینے میں نہیں ہے تعذیب واجیہ اس کے عذاب دینے میں نقص اور استعلا نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی کہ یہ جواب ہوگا شاعرہ کی طرف سے یہ جیت کہ یہ بندہ بالکل تابع فرما بردار ہے ہوں اینو عذاب دینا ظلم تے نقص ہے لیکن یہ اعتبار کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو قطرے سے پیدا کیا ہے اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ عدل ہے وہ سمجھے ہی تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ نہ نقص ہے نہ اور جی میں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک یاد 7ویں سپارے کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَمِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْآيَاتِ اس آیت کی وجہ سے شاعرہ نے قول کیا بے جواز و امکان تعذیب پس نہیں لازم آئے گی ان پر کوئی شے اے جنن من عبادک تیرے بندے ہیں بندے ہونے کے اعتبار سے عدل ہے تائے ہونے کے اعتبار سے کہ یہ بات مانی ہے پھر عذاب کیوں جی سنی جے گل تو ماتریدیہ نے تو جو ہم ماتریدیہ ہیں ہمارا نزدیک جو ہے نا یہ کیا ہے نہ اور واجہ ہن پڑھے کہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے ہم امتناع کے قائل ہیں اجے پڑھیا نہیں جے کہ بھول گیا پھر کہ لازم آئے گا یہ کن پر جیسا کہ امتناع مذہب ہے ہمارا ماتریدیہ کا اور تائے کو عذاب دینا یہ منع ہے لیکن یہ منع ہم نے کہاں سے سمجھا واجہ و دل شریعت کو سمجھا قرآن کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار فرمایا ہے کہ جو یہ کام کرے گا ہم اس کو یہ نعمتیں دیں گے اور قانون ہے کہ وعدے کا خلاف نہیں ہے وعید کا خلاف ہے کہ اللہ نے جو سزائیں سنائی ہیں اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے لیکن جو ان اللہ لا یخلف المیعاد کو نہیں نسکتی کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے بیماری سمجھ کو نہیں آ رہی نہیں کہ اللہ کینی باری پہلے پکوایا اللہ اپنے وعدے کا تو یہ مطیعین کو نعمتیں دینی ہیں عذاب نہیں دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدے کا خلاف اس وجہ سے ہم ماتریدیہ کہتے ہیں کہ ممتنع ہے کہ اللہ مطیع کو ورنہ وعدے کا خلاف لازم آئے گا کیا لازم آئے گا تو وعدے کا تو خلاف نص ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد لیکن لازم آئے گا اشاعرہ پر تائے کے کو عذاب دینے کا امتناع
حالانکہ وہ قائل ہیں کہ اس کو عذاب دینا جائز ہے جی، اور ادھر چونکہ قانون بن گیا کہ جس میں نقص ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت محال ہے جی، تو یہ طائع کو عذاب دینا تو نقص ہے، تو پھر لازم آئے گا کہ یہ ممتنع ہو جائے جی، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا اور مذہب ہے معتزلہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ طائع کو عذاب دینا نقص ہے جو کہ محال ہے اللہ تعالیٰ پر۔ لازم آئے گا عشائرہ پر طائع کو عذاب دینے کا امتناع، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا اور معتزلہ کا، کیونکہ طائع کو عذاب دینا یہ نقص ہے اور جو کہ محال ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اے شاباش۔